قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين أي عن خبره وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سألوه عن رجل طواف في الأرض وعن فتية ما يدري ما صنعوا وعن الروح فنزلت سورة الكهف۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے میرے محبوب کافر پوچھتے ہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کفار مکہ نے اہل کتاب یعنی یہودیوں کے پاس آدمی بھیجے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائیں جس سے ہم حضور کیا امتحان کر سکیں کہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ان اہل کتاب نے یہ سوال سکھائے، ایک تو یہ تھا کہ سلوہ عن رجل طواف، ایک بندہ گزرا ہے جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، وعن فتیۃ، اور چند نوجوان جو اپنے ملک سے نکلے، ما یدری ما صنعوا، انہوں نے کیا کیا، وعن الروح، کہ روح کیا چیز ہے، فنزلت سورة الکہف، اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، اس میں ہر بات کا جواب دیا۔ وقد اورد ابن جریر ها هنا والاموی فی مغازیہ حدیثا اسندہ وهو ضعیف ان عقبۃ بن عامر ان نفرا من اليہود جاءوا يسألون النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت میں یہ ہے کہ یہودی خود آئے اور انہوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم وأنه بنى الإسكندرية وأنه علا به ملك إلى السماء وذهب به إلى الصد وراء أكواما وجوههم مثل وجه الكلاب وفيه طول ونكارة ورفعه لا يصح وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل۔ اس سند ضعیف کے ساتھ انہوں نے عقبۃ بن عامر سے روایت کی ہے کہ ایک جماعت آئی یہودیوں کی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ذی القرنین کے بارے میں، تو آپ نے ان کو ابتدائی طور پہ خبر دی کہ وہ ایک رومی نوجوان تھا اور یہ وہی ہے جس نے اسکندریہ جو مصر کے ساتھ شہر ہے اس کو بنایا، اور اس کے بعد پھر فرشتہ اس کو آسمان کی طرف لے گیا اور پھر وہ ایک مقام صد پہ پہنچا، وہاں اس نے ایک ایسی قوم دیکھی کہ جن کے منہ جو تھے کتوں کی طرح تھے، لیکن بالکل جھوٹی روایت۔ ایک بات یاد ہے، اسکندریہ جو ہے وہ تو اسکندر نے بنائی ہے، ذوالقرنین نے تو نہیں بنائی۔ ذوالقرنین جو ہیں یہ تو رجل صالح ملک عادل، عدل والا بادشاہ تھا اور بڑا نیک آدمی تھا، اور وہ سکندر جو ہے وہ تو کافر تھا، سکندر یونانی، وہ تو ایک فیلسوف کے مذہب پر تھا، ارسطو کے مذہب پر تھا۔ تو اس لیے یہ روایت بالکل جھوٹی روایت ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے مفسر کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی روایات میں سے۔ والعجب ان ابا زرعۃ الرازی مع جلالۃ قدرہ ساقہ بتمامہ فی کتابہ الدلائل النبوہ وذلک غریب منہ، کہ اب مفسر فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ رازی جیسے بندے نے بھی اپنی کتاب میں اس قصے کو نقل کیا ہے، حالانکہ اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا علم رکھنے والا آدمی ایسی کچی باتیں نقل کرے، تو یہ اس کی علم کو اور اس کی شان کو زیب نہیں دیتی۔ وفيه من النكارة أنه من الروم وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني،
روم سے جو تھا اسکندر، وہ اسکندر ثانی تھا، وہو ابن فیلپس المقدونی الذی تؤرخ بہ الروم، وہ فیلیس مقدونی کا بیٹا تھا، اسی پر روم کی تاریخ ہے۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ ذَكَرَ الْأَزْرَقِي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مع إبراہیم علیہ خلیل علیہ السلام اول ما بنا وآمن بہ۔ ایک روایت یہ بھی ہے جس کو ازرقی نے اخبار مکہ الازرقی، اس نے کتاب بھی لکھی ہے مکے کے حوال پر، مورخ آدمی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو تھا اسکندر وہ آیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ خلیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کعبے کا طواف بھی کیا۔ وَاتْبَعَهُ وَكَانَ وَزِيرُهُ الْخِضْرُ، اس کا وزیر جو ہے حضرت خضر تھے۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ اسکندر بن فیلیس المقدونی اليونانی وَكَانَ وَزِيرُهُ اسْتَاطَالیس الفیلسوف المشہور واللہ اعلم، وَهُوَ الَّذِي تُؤَرَّخُ مِن مَمْلَكَتِهِ مِلَّةَ الروم وَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْمَسِيحِ علیہ السلام بِنَحْوٍ مِّن 300 سنہ، 300 سال عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی وہ پہلے گزرا۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ فَكَانَ فِي زَمَنِ الْخَلِيلِ كَمَا ذَكَرَ الْأَزْرَقِي وَأَنَّهُ طَافَ مَعَ الْخَلِيلِ علیہ السلام بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِمَا بَنَاهُ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، وہ کعبے کی بنا میں بھی شریک ہوا اور اس نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کے طواف بھی کیا۔ وَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ قُرْبَانًا، اللہ کے تقرب کے لیے نے قربانیاں بھی کی۔ وَقَدْ ذَكَرْنَا طَرْفًا صَالِحًا مِّنْ أَخْبَارِهِ فِي كِتَابِ الْبِدَایَةِ وَالنِّہَایَةِ، بما فی کہتے ہیں اگر تفصیل دیکھنی ہے تو میری کتاب جو ہے البدایہ والنہایہ اس کے اندر موجود ہے۔ اصل بات جو ہے نا، میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے آپ کی خدمت میں، یاد رکھیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے اس کی بحث میں نہ پڑھیں۔ ایک موٹی بات دماغ میں بٹھاؤ بس۔ اس کو مفسرین فرماتے ہیں کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جب اللہ نے اس بات کو چھپا دیا ہے تم کون ہو کھولنے والے؟ اب دیکھیں نا حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اللہ نے نہیں بتلایا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اس لیے جو محقق علماء ہیں مفسر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ جب اللہ نے نہیں بتلایا، حضور پاک نے نہیں بتلایا تو ہم کیوں بحث میں پڑیں؟ لیکن بعض متاخرین علماء نے اس کی تعویلات، اللہ عالم وہ بھی مجبور ہو گئے ہوں گے کہ بھئی آخر اللہ کے قرآن میں ایسے حروف کیوں ہیں کہ جن کا مطلب ہی کوئی نہیں جانتا۔ تو انہوں نے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد الرسول اللہ، کہ اللہ نے قرآن اتارا، جبریل لایا اور محمد مدنی نے پڑھ کے سنایا۔ تو انہوں نے ایک بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا دی، لیکن یہ طریقہ کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم باطل کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات، جب تم ایسی باتیں کرو گے تو پتہ ہے پر شیعہ نے پتہ ہے کیا کیا، انہوں نے کہا قرآن میں ہے نا کاف ہا یا عین صاد، ہاں جی ہے، انہوں نے کہا کاف سے مراد کربلا ہے، ہا یا سے مراد ہلاکت یزید ہے، عین سے مراد عطش حسین ہے، صاد سے مراد صبر حسین۔ اگر تم یہ غلطی نہ کرتے شیعہ کبھی جرت نہ کرتے۔ جب تم نے قرآن میں ایسی باتیں شروع کر دی پھر دشمن کو بھی حق ہے وہ جو بنائے۔ اگر آپ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی بدعت جاری نہ کرتے تو شیعہ کبھی زیادتی نہ کرتا کہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ تم نے اذان سے پہلے بدعت کی، انہوں نے اذان کے اندر بڑھا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ جب ان کو یہ بدعت ہضم ہو گئی ہے تو یہ بھی ہضم ہو جائے گی۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آج بھی
پیر جی بھائی عطاء المحمن کا فون آیا تھا، دعا کریں اللہ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائے، وہ بھی بیمار ہیں بیچارے۔ اب یہی ایک بیٹا ہی باقی بچے ہیں شاہ جی کے، 4 بیٹے تھے، تینوں فوت ہو گئے۔ عطاء المنعم بھی فوت ہو گئے، عطاء المحسن بھی فوت ہو گئے، عطاء المؤمن بھی فوت ہو گئے، یہ آخری اور چھوٹے ہیں عطاء المحمن۔ اور یہ بچپن سے ہی کچھ اللہ والا رنگ لیا ہوا تھا، اس لیے اس کو شاہ جی اپنی زندگی میں بھی کہتے تھے پیر جی کو بلاؤ۔ فقیر طبیعت آدمی ابتدا سے۔ تو بہرحال ایک دن شاہ صاحب تو ان کی مجلس تو مرنج انسان تھے، ان کی مجلس میں تو ہر قسم کے لوگ آتے تھے، اپنے بھی پرائے بھی، بیوروکریٹ بھی، سیاستدان بھی، لیڈر بھی، علماء بھی، صلحاء بھی، سب ایک بڑی عجیب مجلس ہوتی تھی شاہ صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے، بھائی میرا دل کرتا ہے کہ میں کلمہ شریف کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ یہ بڑھا دوں، تاکہ ہر کلمے پڑھنے والے کا ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا نا تو علماء مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ کلمے میں تم نے کلمہ بڑھا دیا ہے۔ مظفر شمسی ایک شیعہ کا بڑا لیڈر تھا، بڑا مشہور خطیب تھا، وہ شاہ جی کا عاشق تھا۔ اس نے شاہ جی کے لیے ختم نبوت میں ساتھ بھی دیا اور جیل بھی کاٹی۔ اس نے کہا کہ شاہ جی یہ کام آپ کے اہل سنت والجماعت سے نہیں ہوگا، سنی تو سن ہیں نا، ان سے کہاں یہ کام ہو سکتا ہے، آپ یہ ڈیوٹی ہمارے دل میں لگائیں، ہم نے کلمہ بڑھا دیا ہے تو ایک ٹکڑا اور بھی لگا دیں، کون سا فرق پڑتا ہے۔ ان علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل اگر ہم بڑھا سکتے ہیں تو لا نبی بعدہ ولا رسول بعد یہ کام ہم کر سکتے ہیں، سنی نہیں کریں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کام کسی کو نہیں کرنا چاہیے، جس چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے آپ بحث میں۔ اب دیکھیں نا، آپ سورۃ کہف پڑھ رہے، اللہ نے اصحاب کہف کا نام نہیں لکھا، کون تھے، کیا نام تھا، تم خواہ اس کو ڈھونڈ رہے ہو۔ بعض بزرگوں نے ان کے نام کے تویز بھی بنا دیے ہیں، اللہ ہدایت دے، کیا کریں، ہم بڑے لوگ ہیں، جب وہ بات کہتے ہیں تو ہم چھوٹے لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ذکر نہیں کیا، ذوالقرنین ہے، اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ کون تھا۔ اب بحث کرنی کہ اسکندر اول تھا، اسکندر ثانی تھا، وہ رومی تھا، شہزادہ تھا، وہ ایسا تھا، یہ سب باتیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اور اللہ اپنی مخلوق کو جانتے ہیں، اگر ذوالقرنین کے حسب نسب معلوم کرنے سے ہمارا کوئی فائدہ ہو تو اللہ بیان کر دیتے۔ مقصد تو قصہ سنانا ہے نا، کہ تم نے پوچھا ہے وہ بادشاہ کون تھا جو مشرق پہنچا، مغرب نے کہا ذوالقرنین تھا، بات ختم ہو، تمہارے سوال کے جواب ہو گیا۔ اب مزید بحث میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جب آدمی الجھتا ہے نا پھر الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال وهب بن منبہ کان ملکا، وہ بادشاہ تھا، وانما سمي ذوالقرنین لان صفاتي راسه كانتا من نحاس، وہ کہتے ہیں ذوالقرنین اس لیے کہتے تھے کہ اس کے آگے اسے تانبے کا پیتل کا ایک خود پہنا ہوتا تھا، اس کے سینگ ہوتے تھے۔ قال وقال بعض اہل العلم ملک الروم و فارس، بادشاہ تھا وہ روم کا بھی اور فارس کا بھی۔ وقال بعض کان فی راسہ شبہ القرنین، اس کے سر کے اندر ایسے تھی علامات جیسے سینگ ہوتے ہیں۔ وقال سفیان الثوری ان حبیب بن ابی ثابت بن طفیل کا سئل علی رضی اللہ عنہ عن ذی القرنین، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ذی القرنین کون تھے؟ فقال کان عبد الناس للہ ابن صحاہ،
دعا قومه إلى الله وضربوه على قرنه فمات فأحياه الله ودعا قومه إلى الله وضربوه على قرنه فمات فسمي ذو القرنين۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا، اللہ کے دین کی دعوت دیتا تھا اور لوگوں کو نصیحت کرتا تھا بھلائی کی۔ اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے اتنا اس کو مارا کہ اس کے جو آگے سر کے اوپر سینگ بنے تھے وہ بھی کٹ گئے اور وہ بیچارہ مر گیا۔ اللہ نے پھر زندہ کیا، ان نے پھر مارا، وہ پھر مر گیا، اللہ نے پھر زندہ کر دیا، اسی لیے ذل قرنین کہلاتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَوَاهُ شُعْبَةٌ قَالَ أَبِي بَزَّرَ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ إِنَّهُ إِنَّمَا سُمِّيَ ذَا الْقَرْنَيْنِ۔ آپ نے فرمایا اس کو ذا القرنین اس لیے کہتے ہیں کہ بلغ المشارق والمغارب من حیث یطلع قرن الشمس ویغرب۔ اصل بات یہی صحیح ہے کہ ذا القرنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے پہنچا جہاں سورج نکلتا ہے اور مغرب بھی پہنچا جہاں سورج ڈوبتا ہے، اس لیے اس کو قرنین کہا گیا، دونوں جگہ اسے دیکھی۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا أي آتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا مُمَكَّنًا فِيهِ مِنْ جَمِيعِ مَا يُؤْتَى الْمُلُوكُ مِنَ التَّمْكِينِ وَالْجُنُودِ وَآلَاتِ الْحَرْبِ وَالْإِصَارَاتِ وَلِهَذَا مَلِكَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مِنَ الْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو بڑا ملک دیا تھا اور ہر چیز دی تھی جس کی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی سلطنت قائم ہو سکے، بڑا لشکر دیا، جنگ کے آلات عطا فرمائے، اسی لیے وہ مشرق اور مغرب تک کا زمین میں بادشاہ بنا۔ وَدَانَتْ لَهُ الْبِلَادُ، لوگ بڑے بڑے شہر اس نے فتح کیے۔ وَخَضَعَتْ لَهُ مُلُوكُ الْبِلَادِ، اور بڑے بڑے بادشاہ اس کے آگے جھک گئے۔ وَخَدَمَتُ الْأُمَمُ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، عرب اور عجم نے اس کی خدمت کی۔ وَلِهَذَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّيَ ذَا الْقَرْنَيْنِ، اس لیے اس کو ذا القرنین کہا کہ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها، کیونکہ وہ مشرق اور مغرب دونوں کناروں پہ پہنچی، اس لیے اس کو ذا القرنین کہا گیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ قال ابن عباس مجاہد وسعید مجاہد اکرم صدی وقتار وزاو غیر یعنی علما، ہر چیز کا ہم نے اس کو علم عطا فرمایا۔ وقال قتادہ ایضا فی قولی وآتیناہ من کل شیء سببا قال منازل الارض وعلامها، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو ہر نعمت عطا فرمائی، زمین کی علامات بھی عطا فرمائے اور جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی عطا فرمائی۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم فی قولی وآتیناہ من کل شیء سببا قال تعلیم الالسن، اس کو ہم نے بڑی زبانیں سکھائیں۔ قال كان لا يغزو قوما الا كلمهم بلسانهم، جس قوم کے ساتھ جنگ ہوتی اس کی ان کی زبان میں بات کرتا۔ وقال ابن حیۃ حدثني سالم بن غیلان سعید بن حلال ان معاویہ بن سفیان قال لكعب الاحبار انت تقول ان ذا القرنين كان يرد خيله بالسريا، فقال له كعب كنت قلت ذلك وان الله قال، کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے پوچھا تھا کعب الاحبار سے کہ تم کہتے ہو کہ ذا القرنین جو ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو سریا ستاروں کے ساتھ باندھتے تھے۔ حضرت نے کہا یار اگر میں نے یہ بھی کہا ہے تو اللہ نے بھی تو کہا ہے میں نے اس کو ہر چیز دی تھی، ہو سکتا ہے یہ بھی دی ہو۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، هذا الذي ينكره معاوية رضي الله عنه كعب الأحبار، والحق مع معاوية في ذلك الإنكار، حق بات وہی ہے جب معاویہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، غلط بات ہے۔ فإن معاوية كان يقول لكعب إن كنا نبلو عليه الكذب، يعني فيما ينقله، إلا إنه كان يعتمد نقلب عليه في صحفه، کہتے ہیں ہم اس کو آزماتے تھے، دیکھتے تھے کہ کیسی کیسی جھوٹی روایات کرتا ہے۔ ولیکن الشان فی صحفی نام اسرائیلیات، اس کے بعد جو کتابیں تھیں ساری روایات اسرائیلی سے بری ہوئی تھیں۔ الذی غالبا مبدل مصحف محرف مختلف، اور روایات اسرائیلی ہے جو ہیں وہ مبدل بھی ہیں، محرف بھی ہیں، گھڑی ہوئی بھی ہیں۔ ولا حاجۃ لنا ما خبر اللہ رسول اللہ الی شیء منها بالکلیہ، ہمیں اللہ نے جب قرآن میں جو خبر دے دی ہے اس کے بعد ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسرائیلی روایات کے پیچھے پڑیں۔
فَإِنَّهُ دَخَلَ مِنْهَا النَّاسِ شَرٌّ كَثِيرٌ وَفَسَادٌ، ان لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں بڑا فساد پھیلا. وَتَعْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَظِيمُ شَأْنُهُ سَبَوًا وَإِسْتِشْهَادُهُ عَلَى مَا يَجِدُ بِصُحْبِهِ من أنه كان يرد خير مسلم غير صحيح ولا مطابق. یہ غلط بات ہے. فإنه لا سبيل للمسير على شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات. کسی بندے کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند تاروں پر جا کے اپنے گھوڑے باندھے. وقد قال اللہ یک بلقیس وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا يَطَابِ اسلام، جیسے بلقائے بلقیس کے بارے میں کہ اس کو اللہ نے ہر چیز یعنی جو ضرورت تھی وہ دی تھی. وَهَكَذَا ذُو الْقَرْنَيْنِ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ الْأَسْبَابَ الطُّرَقَ وَالْوَسَائِلَ فَتْحِ الْأَقَالِيمِ وَالْأَصَادِقِ وَالْبِلَادِ وَالْأَرَاضِي. اللہ نے ان کو یہ طاقت دی تھی کہ ملک فتح کیے. وَقَصَّرَ الْأَعْدَاءَ وَكَبَّتْ مُلُوكُ الْأَرْضِ إِذَالَ أَهْلِ الشِّرْكِ، مشرکین کو ذلیل کیا. قَدْ أُوتِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِثْلُهُ سَبَبًا، ان چیزوں کے لیے ضرورت تھی وہ اللہ نے اس کو عطا فرمائی. وفي المختار الأوزياء المقدسي من طريق طيبة بن أبي عن سباق بن حرب عن حبيب بن عباس قال كنت عند علي رضي الله تعالى عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب، کہ بھی وہ مشرق اور مغرب کو کیسے پہنچا. تو حضرت نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا سبحان اللہ سخر له السحاب وقدر له الاسباب وبسط له الید. اللہ نے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیے، اللہ نے آسان کر دیے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. واللہ